الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام تر تعریفیں، ہر طرح کے حمد و ثنا اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کل ہے، مالک الملک ہے، مختار کل ہے. محترم و معزز بھائیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، گزشتہ اتوار ہم نے عشرہ مبشرہ کے تیسرے عظیم صحابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم ساتھی، خلیفہ سوم، تیسرے خلیفہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ذوالنورین جن کا لقب ہے، حضرت عثمان بن عفان بن ابی العاص القرشی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا آغاز کیا. تو اس موقع پر میں نے گزشتہ درس میں آپ کے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کچھ خوبیاں، کچھ صفات آپ کے سامنے رکھی. آج کے اس درس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کچھ اور خوبیاں، صفات جو کہ ان کی شخصیت کو ممتاز کرتی ہیں، نمایاں نظر آتی ہیں ان کی شخصیت کے اندر. قبل اس کے کہ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، الہ العالمین ہم تمام کو سننے سے زیادہ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. محترم و معزز بھائیوں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی صفات میں سے ایک صفت جس صفت کے ان کی پہچان ہے، ان کی شان ہے اور کردار عثمانی کی ایک عظیم صفت ہے، وہ ہے ان کی شرم و حیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شرم و حیا، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں گواہی دی ہے. جیسا کہ ترمذی کی حدیث ہے، ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ کے صفات بتائے. تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانٌ، یعنی میرے صحابہ میں شرم و حیا کا سب سے اعلیٰ جو معیار ہے وہ ہے میرے داماد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہے. یعنی میرے بھائیوں، شرم و حیا یہ ایک عظیم صفت ہے، اور یہ وہ صفت ہے جو نبیوں والی صفت ہے. نبیوں میں بھی بہت نمایاں صفت ہے، اس لیے کہ شرم و حیا انسان کو شرافت سکھاتی ہے، ادب سکھاتی ہے، اخلاق سکھاتی ہے. تو میرے بھائیوں، جس کے پاس یاد رکھو ایک شرم والی صفت ہوگی، اس کے پاس بہت ساری اچھی چیزیں ہوں گی، بہت ساری نیک صفات اس کے اندر ہوں گی. اور جو انسان شرافت سے محروم ہو گیا تو وہ گویا کہ بہت ساری خیر والی صفتوں سے وہ محروم ہو گیا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کی شعبوں میں سے ایک نمایاں شعبہ ہے، حصہ ہے. محترم بھائیوں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شرم و حیا میں اس صفت میں اعلیٰ درجے پر پہنچے ہوئے تھے. مشہور روایت ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے، یعنی ایک طرح سے لیٹے ہوئے تھے. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے کہ آپ کی پنڈلی سے کپڑا ہٹ گیا تھا. اتنے میں گھر کے دروازے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آواز دیتے ہیں کچھ بات کرنے کے لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں لیٹے ہوئے ہوتے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اندر آنے کی اجازت ملتی ہے، اور اندر آ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے مقصد کی بات کر کے چلے جاتے ہیں. اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں لیٹے ہوئے ہوتے ہیں. پھر اتنے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں لیٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا ہوتا ہے. پھر انہیں اندر اجازت ملتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اندر آتے ہیں اور اپنے مقصد کی بات کر کے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی چلے جاتے ہیں. اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں.
اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے کہ حضرت عثمان آ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے سیدھا بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی پنڈلی کو فوراً ڈھک لیتے ہیں. پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اندر آتے ہیں، اپنی مقصد کی بات کر کے بتا کے چلے جاتے ہیں. تو مائیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ سب جو ہے دیکھ رہی ہوتی ہے. وہ بعد میں عثمان رضی اللہ عنہ کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے؟ جب حضرت ابو بکر آئے تو آپ اسی حالت میں لیٹے ہوئے تھے کہ آپ کی پنڈلی نظر آ رہی تھی، پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا. اور حضرت عثمان آئے تو آپ اس کے بعد عمر بن خطاب آئے تو بھی آپ اسی حالت میں تھے. جب حضرت عثمان آئے تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، آپ نے پنڈلی کو ڈھک لیا، کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کہا کہ عائشہ میں اس شخص سے کیسے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے، اللہ کے ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. ایک حضرت عثمان ہیں جن سے فرشتے حیا کر رہے ہیں. اور ایک روایت میں دوسرا جملہ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عائشہ عثمان بڑے ہی شرمیلے ہیں، بڑے ہی شرمیلے مزاج کے ہیں. اگر میں اسی حالت میں بیٹھا ہوا ہوتا تو وہ دیکھ کر واپس چلے جاتے مارے شرم کے، اور اپنے مقصد کی بات بھی نہیں بتاتے، چلے جاتے. اسی لیے میں سیدھا بیٹھ گیا تاکہ وہ اندر آئے، اپنی مقصد کی گفتگو کریں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر گواہی دی ہے، شہادت دی ہے ان کی شرم و حیا کے حوالے سے میرے بھائی. اور اسی طریقے سے میرے بھائی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی انہی عظیم صفات میں سے ایک ان کا ادب، ان کی شرافت، ان کی مروت، اور ان کے دل میں پائے جانے والا احترام نبی، نبوت اور احترام صحابہ. آپ اس ساری چیزوں کو ایک جملے میں سمجھ سکتے ہیں. ایک جملے میں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خود اپنے بارے میں فرمایا کرتے تھے، دیکھیں ان کا پاکیزہ مزاج، ان کا بلند کردار، ان کی سوچ کیسی تھی کہ وہ خود فرمایا کرتے کہ لوگوں، جس ہاتھ سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، یعنی میرا جو ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ٹچ ہوا، پھر اس کے بعد میں نے اپنے اس ہاتھ کو کبھی بھی شرمگاہ کو لگنے نہیں دیا. کتنا جو ہے ان کی نمایاں صفات ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہے. یعنی وہ کس طرح کا ان کا اخلاق تھا، کس طرح کی ان کی کریمانہ صفات تھی. اسی طرح میرے بھائیوں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک بہت بڑی منقبت، ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ سمجھیے، انہوں نے اپنے مال کو اسلام کے لیے، خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا. عموماً لوگوں میں کیا ہوتا ہے، کسی کے پاس دولت بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن دل نہیں ہوتا ہے، کسی کے پاس دل ہوتا ہے لیکن دولت نہیں ہوتی ہے. لیکن یہ اللہ رب العالمین کے ایک بہت بڑا فضل ہے ان لوگوں کے لیے. اللہ رب العالمین کسی کو دل بھی دے دیتا ہے اور خرچ کرنے کے لائق دولت دیتا ہے، اور اس دولت کو خرچ کرنے کے لیے دل بھی دے دیتا ہے. دونوں نعمتیں دے دیتا ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی انہی خوش نصیبوں میں سے تھے. اللہ نے انہیں دو بھی چیزیں دی تھی. اللہ نے انہیں دولت بھی دی تھی اور دولت کو خرچ کرنے کا دل بھی نہیں دیا تھا. یہی وجہ آپ دیکھیں گے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اسلام کی تاریخ سے آپ دیکھیں گے، اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے لیے، مسلمانوں کی خدمت کے لیے پیسوں کا اعلان کیا، تو جو صحابہ آگے بڑھتے تھے، سر فہرست جن صحابہ کا نام آتا، ان صحابہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بھی نام آتا. سب سے زیادہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد جس شخصیت کا نام آتا خرچ کرنے میں، آگے بڑھ کر تعاون کرنے میں، وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا آتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ وہ عظیم شخصیت ہے جنہوں نے اسلام کے لیے اتنا خرچ کیا، گویا کہ اپنے پیسے کو پانی کی طرح خرچ کیا باہر آئے. تو میرے بھائی، آپ کئی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے واقعات سنیں گے، ان کی سیرتوں میں، ان کی زندگی کے موقع پر کئی واقعات انہوں نے کس طریقے سے جو ہے اپنا مال اسلام کے لیے صرف کیا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں، صحابہ جب مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے تھے تو مدینہ پہنچنے کے بعد مدینہ میں ایک بہت بڑا مسئلہ آیا، پانی کا، پینے کا پانی کا مسئلہ. وہاں پہ ایک ہی کنواں تھا،
ایک ہی کنواں تھا جہاں پہ پانی پینے کا جو پانی تھا وہ مل رہا تھا، وہ ایک ہی کنواں تھا، اور وہ کنواں ایک یہودی کا تھا، اور وہ یہودی پیسوں کو بیچ رہا تھا، پانی صحابہ سے جو ہے صحابہ کو پیسوں سے بیچ رہا تھا۔ اب سوچیں کب تک آدمی پانی خریدے گا، خرید کر آدمی پانی پیے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا، تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے 5,000 دینار میں درہم میں اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، جس کو بئر روما کہا جاتا ہے، بئر روما۔ اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اور اسی طریقے سے دوسرا واقعہ دیکھیے گا غزوہ تبوک کے موقع پر۔ یہ ایک ایسا سفر تھا، ایک تو بہت دور دراز کا مقام تھا، اور سفر پر جانے کے لیے سامان سفر بہت کم تھا، کھانے پینے کی چیزیں کم تھی، تلوار کم تھے، ہتھیار کم تھے، سواریاں کم تھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے اعلان کیا، کون ہے جو اس وقت ہماری اسلام کی خدمت کرے، مدد کرے؟ تو اس موقع پر جن شخصیتوں نے آگے بڑھ کر تعاون پیش کیا، اس میں سے ایک حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی ہے، جنہوں نے 1,000 دینار کو لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو ہے دے دیا۔ آپ دینار کا ویلیو کوئی معمولی چیز نہیں، 1,000 دینار اس کی ویلیو اگر آپ دیکھیں گے اس موقع کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ 1 دینار یا 2 دینار میں ایک بکری خرید سکتے تھے، تو 1,000 دینار انہوں نے لا کر دے، کتنی بڑی بات ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائی ایک اور واقعہ دیکھیے جو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پیش آیا۔ مدینے میں قحط پڑ گیا، قحط، کھانے پینے کی چیزیں بہت کم ہو گئی، کھانے پینے کی چیزوں میں قلت آ گئی۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا ایک تجارتی قافلہ ملک شام سے آیا، بہت بڑے تاجر تھے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، بزنس مین تھے بہت بڑے۔ تو ان کا ایک تجارتی قافلہ مدینے کو آیا، شام سے مدینے کو آیا، جس کے اندر بہت ساری کھانے پینے کے اجزاء تھے، چیزیں تھیں۔ جیسے ہی وہ تجارتی قافلہ مدینے کو پہنچا، مدینے کے بڑے بڑے بزنس مین، تاجر، تجار آگے بڑھ کر اس سودا خریدنے کے لیے کہا کہ عثمان اس سودے کو ہم کو دے دو، ہم اس کی ڈبل قیمت دیں گے۔ کسی نے کہا 30 دگنی قیمت دیں گے، کسی نے کہا 4 گنا زیادہ دیں گے، کسی نے 5 گنا کہا، یعنی تمہاری قیمت جتنی ہے اس سے 5 ڈبل کر کے دیں گے، اتنا تھا۔ تو اس موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، لوگوں تم کہہ رہے ہو کہ 4 گنا دیں گے، 5 گنا دیں گے، میں اس سودے کو آج اس ذات سے سودا کرنے جا رہا ہوں جو ذات کے مجھے اپنے سودے کا بدلہ کم از کم 10 گنا دینے کے لیے تیار ہے۔ تم کہہ رہے 4 دگنی 5 دگنی، میں آج جس سے سودا کرنے جا رہا ہوں وہ مجھے کم از کم 10 گنا دینے کے لیے تیار ہے، اور میں یہ سودا نہیں بیچوں گا۔ اس موقع پر مدینے میں جہاں تنگی ہے، کھانے پینے کی چیزیں کم ہیں، میں یہ کہہ کر انہوں نے میں اس ذات سے سودا کرنے جا رہا ہوں جو مجھے 10 گنا دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، یعنی جو ایک نیکی لے کے آئے گا ہم اسے اس نیکی کا 10 نیکیوں کا ثواب دیں گے، یعنی 10 نیکیوں کا بڑھا کر اسے ثواب دیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنا وہ پورا مال مسلمان کے وقف کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، اس طریقے سے اگر ہم دیکھتے جائیں ایسے کئی سارے واقعات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ہمیں نظر آئیں گی۔ تو یہی وجہ ہے میرے بھائیوں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 نہیں 2 نہیں بار بار جنت کی خوشخبری سنائی۔ یہ عظیم صحابی ہیں دنیا کے اندر جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 بار نہیں 2 بار نہیں کئی بار، ایک تو عشرہ مبشرہ کی مناسبت سے، یعنی جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس کے اندر 10 صحابہ کو ایک ساتھ جنت کی خوشخبری سنائی، اس میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ اور دوسرا موقع، جیسا کہ ابھی ہم نے واقعہ سنا، کنویں کا مسئلہ، پانی کا مسئلہ تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا جو اس کنویں کو خرید کر دے گا اس کے لیے جنت ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو خرید کر دیا تھا۔ اور اسی طرح تیسرا موقع ہے تبوک کے مناسبت سے، ابھی ہم نے واقعہ سنا جہاں پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 1,000 دینار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لا کے دیا تھا۔ تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے اس دینار کو ایک ہاتھ میں دوسرے ہاتھ سے بدل رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے ممبر پر چڑھ کر ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان وہ ہیں جنہوں نے ایسی نیکی کی ہے آج کے بعد وہ کچھ بھی کر لیں ان کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے۔ ایک تیسرا موقع تھا جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی خوشخبری سنائی تھی۔ ایک اور ایسا ہی موقع تھا جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دل میں اچانک ایک خیال آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر بھی ہو میں وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ بن کر رہا ہوں، حفاظت کرنے والا بن کر رہا ہوں۔ جیسے میرے دل میں خیال آیا میں نے تلاش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے ایک باغ میں تھے۔ ایک مدینے کا ایک باغ جس کا ایک دروازہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اندر داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے ایسے بیٹھے، آپ اپنے دونوں پیروں کو پانی کے اندر ڈال کر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں گیا اور دروازے پر نگرانی کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں وہاں پر دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے اجازت چاہی کہ دروازے پر کوئی دستک دے رہا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اندر آنے کے لیے کہہ رہا ہے اس کو اندر آنے کی اجازت دو اور اسے جنت کی بشارت بھی دو۔ تو دروازہ کھولا گیا، دیکھا گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر اس کے بعد ایسے ہی ہوا، پھر دوسری مرتبہ دروازے پر دستک ہوئی، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں، کہتے ہیں افتح لہ وبشرہ بالجنہ کہ دروازہ کھولو جو اندر آنے والے ہیں ان کو جنت کی بشارت دے دو۔ تو دیکھا جاتا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں۔ پھر ایسے ہی ہوتا ہے تیسری مرتبہ جب دروازے پر دستک ہوتی ہے تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہتے ہیں، اجازت ملتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ کہتے ہیں دروازہ کھولو، افتح دروازہ کھولو اور جو اندر آنے والے ہیں انہیں کہہ دو جنت ملے گی ایک آزمائش کے بعد۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے شہادت کے حوالے سے پیشن گوئی فرمائی تھی وہاں پہ۔ تو جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اندر آتے ہیں، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں سائڈ میں جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے ہیں وہیں پر جا کے بازو میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب اندر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی ہے تو تھوڑا سائڈ میں دور ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد سعید بن مسیب جو کہ سید التابعین ہیں وہ بیان کرتے ہیں، وہ ایک مسئلہ اس سے ثابت کرتے ہیں، استنباط کرتے ہیں، میرے علم کے مطابق یہ ایک اشارہ تھا کہ جیسا کہ ہم سنے ہیں جب حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو ان کو دفن ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں جگہ ملی، تو یہ اشارہ تھا۔ اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو وہاں پہ جگہ نہیں تھی تو بقیع میں دفن ہوئی۔ تو میرے بھائیو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کچھ صفات تھے، انشاءاللہ آج کے درس کو ہم یہیں پر رکھتے ہیں، اگلے درس میں ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے حوالے سے سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہنے والے کو آپ تمام کو صحیح معنوں میں صحابہ کرام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔